السلام علیکم، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شام ٹی وی۔ کیا آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ زمین کے علاوہ بھی اسپیس میں کچھ ایسے سیارے موجود ہیں جہاں انسان زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ مریخ ان میں سے ایک ایسا سیارہ ہے جہاں زندگی کے امکانات ملتے ہیں، جس پر آج سے کئی سال پہلے ہی سائنسدان تحقیقات کر رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مریخ پہ زندگی کے امکان پیدا کیے جا سکیں۔ سب سے پہلے جس سائنسدان نے اس حقیقت کو بھانپنے کی جدوجہد کی اس کا نام تھا ورنر وان براؤن، جو راکٹ سائنس کے باپ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ جرمنی کے پازن پروونس میں 23 مارچ 1912 کو ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوا اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد امریکن ایرو اسپیس انجینئر بن گیا۔ اسے راکٹ پروپلشن کا بہت زیادہ علم تھا اور یہ ناسا انجینئرنگ پروگرام مینیجر کے طور پر جاننے لگا۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ یہ ان لیڈ سائنسدانوں میں مشہور تھا جنہوں نے سیچرن 5 راکٹ بنایا تھا، جنہوں نے جولائی 1969 کو چاند پر پہلا قدم رکھا تھا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے مارس میں بہت سے تجربات بھی کیے اور اس کی تصویریں بھی بھیجی تھی، لیکن اس میں صرف پتھریلی زمین کے علاوہ کچھ خاص نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کی بے تحاشا کوشش جس میں یہ مریخ میں پانی کے ذرائع ڈھونڈنا چاہتا تھا، لیکن اس میں ناکام رہا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شام ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ موجودہ دور میں بہت ایڈوانس دوربین ہونے کے باوجود ہم اب تک اس حقیقت سے زیادہ آشنا نہیں ہو سکے۔ ہمیں اس کے لیے قریبی آنکھ کی ضرورت درکار ہے اور ناسا اس کے لیے اپنے مشن میں لگا ہوا ہے، جو کیول 2022 اور 2024 کو شروع ہوگا۔ ناسا ریاستہائے متحدہ امریکہ کی وفاقی حکومت کی ایک آزاد ایجنسی ہے جو سویلین اسپیس پروگرام نیز ایروناٹکس اور خلائی تخلیق کے لیے ذمہ دار ہے۔ ناسا میں 2 سال یعنی 2022 اور 2024 کے درمیان مریخ کا کوئی اور مشن نہیں ہوگا۔ اس میں فرق رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر سیارہ اپنے آربٹ کے گرد حرکت کرتا ہے، ایسے ہی مریخ کو زمین کے قریب ترین آنے تک 2 سال درکار ہوتے ہیں۔ یہ وہ پیک ٹائم ہوتا ہے جب مریخ ارتھ کے بالکل نزدیک ہوتا ہے۔ اس وقت مریخ زمین سے تقریباً 55 ملین کلومیٹر دور ہوتا ہے، جو ویسے معمول میں 124 ملین کلومیٹر ہے، اور مریخ تک پہنچنے کے لیے تقریباً 26 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ ناسا 2022 میں اپنا ایک اسپیس کرافٹ مریخ پر بھیجے گا اور 2 تجربہ کار لوگ ساتھ جائیں گے اور وہاں زندگی کے لیے حالات پیدا کریں گے۔ پھر 2 سال کے عرصے کے بعد جب زمین دوبارہ مریخ کے قریب آئے گی تو ناسا پھر سے لوگ بھیجے گا اور 2 لوگوں کی بنائی ہوئی جگہ پر بھیجے لوگ رہیں گے، اور وہاں جو لوگ 2 سال سے رہ رہے ہوں گے وہ واپس آئیں گے زمین پر اور ان پر ٹیسٹ ہوں گے تاکہ مریخ پر رہنے کے اثرات معلوم ہو سکیں۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ ناسا ایک کالونی بنائے گا مریخ پر۔ مگر اس سے پہلے ہمارے ذہن میں یقیناً یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ہم مریخ پر زندگی کے اثر کیسے پیدا کر سکتے ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، وہاں ہم کیا کھائیں گے وغیرہ۔ تو اسے جاننے کے لیے ہمیں پہلے مریخ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ مریخ پہ ایک سال زمین کے 687 دنوں کے برابر ہوتا ہے اور یہ زمین کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا ہے، اور اگر ہم اس کی سورج سے دوری کا موازنہ زمین سے کریں تو مریخ 1.524% سورج سے زیادہ دور ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر روشنی بہت کم پڑتی ہے اور شدید قسم کی ٹھنڈ ہے، اور اس کا ایوریج درجہ حرارت -80 فahrenheit ہے۔ مریخ کی فضا میں لگ بھگ 95.32% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو کسی بھی جاندار کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ انسان وہاں پر سانس نہیں لے سکتا اور اسے اسپیشل اکوپمنٹ کی ضرورت ہے سانس لینے کے لیے۔ اور اگر ہم مریخ کی آب و ہوا کے بارے میں بات کریں تو وہاں پر طوفان ایک عام بات ہے، اور وہاں پر زمین والے چھوٹے طوفان نہیں ہیں بلکہ بڑے سیارے کی مانند ڈول والے طوفان آتے ہیں جو سب کچھ ساتھ لے جاتے ہیں، اور اس کے زیادہ تر حصے پر مختلف قسم کی ریت ہے اور بہت ماترا میں آئرن ڈائی آکسائڈ موجود ہے، جس کی وجہ سے مریخ سرخ نظر آتا ہے۔ مریخ کے 2 چاند ہیں جو امریکن ماہر فلکیات دان آصف خان نے 1877 میں ایک ہفتے کے دوران دریافت کیے تھے، جن کا نام فوبوس اور ڈیموس رکھا گیا، اور ان دونوں چاند کی شکل زمین کے چاند سے بہت مختلف ہے۔ اس پر سائنسدان اس لیے تحقیق زیادہ کرتے ہیں کیونکہ یہ زمین سے ملتا جلتا ایک سیارہ ہے اور زمین کے قریب بھی ہے باقی سیاروں کی نسبت، اور مریخ سے ملنے والی کچھ تصویروں نے ایک نیا انکشاف برپا کیا ہے جسے دیکھ کے لگتا ہے کہ وہاں کچھ عرصہ قبل کوئی مخلوق آباد تھی۔ وقتاً فوقتاً نگاہ آدم اس کا کھوج لگانے میں سرخرو ہو جائے گی، کیونکہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں زندگی کے اثرات ملتے ہیں۔ ہر انسان پانی سے بنا ہے اور مریخ پر بھی پانی کے ذرائع ڈھونڈنے کی بے تحاشا کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کچھ عرصہ قبل پانی کے ذخائر کا امکان بھی ملا تھا، جس کی وجہ سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے خیال میں کیا مریخ پر بھی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ کو مریخ پر جانے کا موقع ملے تو آپ کیا جاؤ گے؟ اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔